صدر مملکت کی زیر صدارت قومی قیادت کا اہم اجلاس، بڑے فیصلے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے تناظر میں ملکی صورتحال پر غور۔ ذرائع کے مطابق چاروں صوبوں نے ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی مخالفت کر دی۔ حکومت کا توانائی اور ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ صوبوں پر 254 ارب کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق صدر مملکت کو مہنگائی پر قابو پانے، ضروری اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے اور عوام پر اس کے اثرات کم کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ صدر کو بتایا گیا کہ عالمی بحران کے باوجود بروقت فیصلوں سے ایندھن کی فراہمی میں کوئی خلل نہیں آیا۔ ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وافر ذخائر موجود ہیں۔ صدر نے کہا معاشی طور پر کمزور طبقات کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم نے اجلاس کو سفارتی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا، جن میں ترکی، سعودی عرب اور مصر کی قیادت کے ساتھ حالیہ رابطے شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزرائے اعلیٰ، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے پہلے صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات۔ اسحاق ڈار، محسن نقوی، بلاول بھٹو، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی موجود تھے۔ مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششیں، چین پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا، پاکستان کو بھرپور اعانت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان ماؤننگ کہتے ہیں چین پاکستان کی طرف سے ثالثی اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو سراہتا ہے، جنگ بندی اور قیام امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مکمل کوآرڈینیشن اور رابطوں کے فروغ کے لیے تیار ہے۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل بیجنگ جائیں گے۔ چینی قیادت کو امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستانی کاوشوں پر اعتماد میں لیں گے۔ پاکستان، سعودیہ، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد اسحاق ڈار نے کہا ایران اور امریکہ نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، دونوں ممالک مذاکرات کے لیے پاکستان کی سہولت کاری پر آمادہ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں جاری۔ فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو اور ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ معاہدہ نہ ہوا تو ایران کی توانائی تنصیبات تباہ کر دیں گے۔ امریکہ ایرانی تیل قبضے میں لے سکتا ہے، خارق جزیرے پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ پاکستانی سفارتکاری کے معترف۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران میں پاکستان کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران نے کئی پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ اب نئے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ایران سے 1000 پاؤنڈ یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا کا ٹیلی فون مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے ساتھ ساتھ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور خلیجی ممالک میں جاری کشیدگی اور اس کے عالمی معیشت پر اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ایکس پر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں پر اعتماد کا شکریہ۔ خطے میں جاری کشیدگی فوری ختم کرانے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال، مشکل گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کمزور طبقات کو ریلیف کے لیے کوشاں ہیں۔ قربانی کا آغاز حکومتی اخراجات میں کٹوتی سے کیا۔ وزیر اعظم کی پیٹرولیم ذخائر اور بچت مہم کے جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو ریلیف کے لیے رجسٹریشن جاری ہے، ڈیجیٹل نظام میں ریلیف عام آدمی تک پہنچائیں گے۔ عالمی بحران کے باوجود ایندھن کی فراہمی میں تعطل نہیں آنے دیا۔ انٹیلیجنس بیورو کی بچت مہم پر عمل درآمد کی آڈٹ رپورٹ پیش۔ بریفنگ دی گئی کہ ملکی ضروریات کے لیے ایندھن کے مناسب ذخائر موجود ہیں۔ ہائی آکٹین پر لیوی بڑھانے سے جیٹ فیول کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ اجلاس میں آئندہ کے لاہ عمل کے لیے تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ قوموں کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو قومیں جو ہیں وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس میں صرف اراکین پارلیمنٹ یا سرکاری جو لوگ ہیں ان کا نہیں، یہ پوری قوم کو اس وقت یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بزنس کمیونٹی سے مشاورت کریں اور پھر ایسے آپ
ایسے پریکٹیکل سٹیپس لیں کہ واقعی جو ہے وہ معیشت ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو. لاک ڈاؤن کر لیں گے معیشت رک جائے گی, کس طرح سے اکٹھا ہوگا؟ غریب کا چولہا چلنے دیں کم از کم. پاکستان کو ابھی سے کچھ ایسے میجرز لینے چاہیے اور جتنے جو یہ چاہے پروٹوکولز ہیں یا جو فضول خرچیاں ہیں اس کو بند کرنا چاہیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز پر اراکین قومی اسمبلی کے ملے جلے تاثرات, جبکہ تاجروں نے مخالفت کر دی. نون لیگ کی شمائلہ رانا حامی, پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ کا تاجروں کو اعتماد میں لینے کا مشورہ, پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ عمیر نیازی کی مخالفت, ایم کیو ایم کی سبین غوری نے حکومت کو کفایت شعاری کا مشورہ دے دیا. لاہور میں ایف پی سی سی آئی عہدیداروں کی پریس کانفرنس, فہیم سہگل, ایس ایم تنویر, ذکی اجاز اور دیگر نے کہا پاکستان کو تیل کی سپلائی پوری مل رہی ہے, پھر بھی قیمتیں بڑھائی گئی. حکومت سے مطالبہ ہے لاک ڈاؤن پر تاجروں سے مشاورت کی جائے. حکومت ہفتہ اتوار کو مارکیٹس بند کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے. کاروبار کو 10 بجے بند کرنے کی پابندی سے آزاد کیا جائے. ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی, پیغامات ثالثوں کے ذریعے پہنچائے گئے. انہوں نے کہا کہ ایران کو بھیجی گئی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ, غیر معقول اور حد سے زیادہ تھیں. خوش آئند ہے کہ علاقائی ممالک امن کی کوشش کر رہے ہیں. اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ جب تک جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کے رکن ہیں, معاہدے کا احترام کرتے ہیں, ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں, ایران کے حقوق کا احترام نہیں کیا جا رہا. ایسی صورتحال میں جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کی افادیت پر سوال اٹھ رہے ہیں. ایران میں فوجی آپریشن ختم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کھلوا لیں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا الجزیرہ کو انٹرویو, کہتے ہیں ایران میں ہمارے مقاصد واضح ہیں اور ہم انہیں مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں حاصل کر لیں گے. اگر ایران نے فوجی آپریشن ختم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا انتخاب کیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. بہتر ہوگا ایران آبنائے ہرمز خود کھولتے, ورنہ ہم اسے خود یا بین الاقوامی فوجی اتحاد کے ذریعے دوبارہ کھول لیں گے. روبیو نے کہا صدر ٹرمپ محاذ آرائی اور جنگ کے بجائے مذاکرات سے مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں. یمن کے مزاحمت کاروں کی شمولیت سے مشرق وسطی جنگ کا دائرہ وسیع. آبنائے ہرمز کے بعد آبنائے باب المندب بھی بند ہونے کا خدشہ. عالمی مارکیٹ میں برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $116 فی بیرل تک جا پہنچی. مارچ میں برینٹ کروڈ آئل 59% مہنگا ہو چکا. ایران جنگ جون تک جاری رہنے کی صورت میں قیمت $200 تک پہنچ سکتی ہے. ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی. آسٹریلیا کا توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے بڑا اقدام. آسٹریلوی وزیر اعظم کا تیل پر 3 ماہ کے لیے ٹیکس 50% کم کرنے کا اعلان. وزیر اعظم البانیز نے کہا کہ فیصلے کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا. امریکہ اور اسرائیل کا مغربی تہران کے علاقے فاردیس میں واقع یتیم خانے پر حملہ. 2 افراد شہید. 1 ماہ سے جاری جنگ میں ایرانی شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی. 26,000 سے زائد زخمی. 93,000 سے زائد شہری املاک تباہ ہو چکی. امریکی اور اسرائیلی حملوں سے تہران، کرج اور البرز میں بجلی کا نظام متاثر ہوا. تبریز میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں سے خنداب ہیوی واٹر ری ایکٹر نے کام بند کر دیا. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق پلانٹ اب غیر فعال ہے. حملے کے وقت کوئی اعلان شدہ جوہری مواد پلانٹ میں موجود نہیں تھا. ایرانی اسکول کے بعد اسرائیل کا تہران یونیورسٹی پر حملہ. اسرائیلی فوج نے الزام لگایا کہ تہران یونیورسٹی کو بطور ملٹری کمپاؤنڈ استعمال کیا جا رہا تھا. ایران نے ملک میں حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں 2 افراد کو سزائے موت دے دی، جن کا تعلق باغی تنظیم پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن آف ایران سے تھا. ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں نیول کمانڈر علی رضا تنگسیری کی شہادت کی تصدیق کر دی.